بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع نذیر احتشام ارشاد باری تعالی ہے، آیت نمبر 4 سورہ یونس 11واں پارہ۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو، تم تمام کے تمام کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ ہمیشہ سدا دنیا میں نہیں رہنا، موت بھی برحق ہے، پھر موت کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جسے اللہ قرآن میں سچا وعدہ فرمائے، آج امت اس سے غافل ہے اور بھلائے بیٹھی ہے۔ بلکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں مولانا چھوڑو آخرت کنے میں کی، دنیا ہی سارا کچھ، تسی کتے پہ پھرتے ہو۔ یہ والے جملے حقیقت میں یہ حشر و نشر کا انکار کرنے کے مترادف ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی مخلوق کو نئے سرے سے پیدا فرماتا ہے، یعنی جب کچھ بھی نہیں، اعضائے مرکبہ ترکیب فرماتا ہے، پھر بدن جسم، اس میں پھر روح ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد موت اتاری، ثم یعید، پھر اس کی موت کے بعد انہیں دوبارہ وہ اٹھائے گا اور لٹائے گا۔ اس کے یوں سمجھے کہ انسان کی جب نئی تخلیق ہوتی ہے تو اعضائے مرکبہ کو جب کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے، تو پھر انسان مرنے کے بعد اٹھنے کا کیوں منکر بول گیا؟ یہ آیت حشر و نشر اور معاد کی دلیل ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے بڑے بہترین پیرامہ دلیل کے طور پر پیش فرمایا، بیان کیا کہ نئے سرے سے پیدا کرنا جو کہ مشکل ترین نظر آتا ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ رب کی طاقت یہ اس سے بھی کئی گنا، ہزار کروڑ گنا زیادہ ہے، وہ تو کون فرماتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب نئے سرے سے وہ پیدا فرما سکتا ہے، اعضائے مرکبہ کی تشکیل دیتا ہے، پھر جس وقت موت طاری ہوتے ہے تو یہ اعضائے مرکبہ منتشر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان اعضائے مرکبہ کو جو موت کے بعد منتشر ہو گئے انہیں اکٹھا فرما کے، کون فرما کر، بدن کے اندر صلاحیت پیدا کر کے اس میں اس روح کا جس کا ایک مرتبہ تعلق بدن کے ساتھ رہا ہے، موت کے بعد ختم ہوا تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ اسی بدن کے ساتھ اس روح کا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کون سا بعید ہے؟ تو جب پہلے نئے سرے سے اس نے پیدا فرمایا تو اب دوبارہ اس کے ساتھ اس کو جوڑنا اور تعلق قائم کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اللہ اس کا تعلق، روح کا تعلق بدن سے جوڑتا ہے اور پھر انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش بھی ہوگا۔ اور فرمایا یہ اٹھنا دوبارہ ہے کیوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ کیوں پیش ہونا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ۔ ظاہر دنیا کے اندر مختلف زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو حق کو دبانے کے لیے اس کی تذلیل، حق والوں کی تذلیل، انصاف کے جناب دھجیاں اڑانا اور انصاف والوں کو ستانا اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر بھی انہیں ہی حق والوں کو ستایا گیا
اور آخرت میں بھی کوئی حساب و کتاب نہیں، تو یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا نظام ہے؟ اس کا مطلب ہے حق والوں کو کوئی پرسان حال، اور حق کے پر چلنا اتنا دشوار ہو گیا، دنیا میں بھی ان کے لیے آزمائشیں، مصیبتیں، ان کے دل برداشتہ، ان کو تکلیفیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی انعامات و اکرامات نہیں، پھر بھی آخرت ہی سارے زبان کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ جو قیامت کا دن رکھا ہے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حقیقت میں وہ دن تو ایمان والوں کو، انصاف پر چلنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو صلہ دینے کا دن ہے۔ اور اس دن یوں نہیں کہ سب بخشے جائیں چلو بھی جنت میں چلے جاؤ، نہیں، حساب و کتاب ہونا ہوگا، اور ایک ایک پائی پائی کا حساب ہونا ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے بزرگی کیسے گزاری، تم نے اپنی طاقت کا کہاں استعمال کیا، تم نے مال و زر کو کہاں خرچ کیا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یا پھر غفلت میں۔ تو اس لیے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ ایمان والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ تاکہ ان پر کوئی زیادتی نہ ہو، جتنا انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا اجر و ثواب وہ پائیں گے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، تو ظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی وہ بھی تو مخلوق ہے جو کافر ہیں، اگرچہ وہ بدکاریوں اور رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، لیکن کفار کے لیے اللہ کی حکم اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے۔ یہ علماء نے نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہیں، قرآن نے اسی آیت میں دیکھے ایک جگہ فرمایا ایمان والوں کو صلہ عطا فرمائے انصاف کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ہی فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ سے مخلوط معجون کھولتا ہوا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تب دردہ فرماتے ہیں اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اللہ کی پناہ ہو، آذن اللہ، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں ایسے عذاب سے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ فرمایا جب ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا تو وہ سر کی کھوپڑی کو پھاڑتے ہوئے کھڈا بن کر اس کے منہ سے پھر یہ انتڑے سمیت سب کو وہ جلاتے ہوئے پگھلاتے ہوئے نیچے کی طرف بہ جائے گا، اور پھر دوبارہ انہیں بنا دیا جائے گا، پھر ان پر دوبارہ، اور یہی سلسلہ تسلسل سے جاری رہے گا۔ اور یہ کوئی محض واقعہ اور کہانی نہیں، کلما نضجت جلودہم، یہ 5ویں پارے میں بیان ہو چکا ہے، جب بھی ان کی جلدیں پگھل جائیں گی، ان کے جسم پگھل جائیں گے، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے پھر ہم دوبارہ اسے لوٹا دیں گے اسی حالت پر، پھر اپنا عذاب اس پر طاری کریں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اس زندگی کو غنیمت سمجھے اور اپنے رب تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دے، اور اسی لیے یہ پیدا ہوا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، رب کی معرفت حاصل کرے۔ فرمایا وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا کافروں کے لیے، بما کانوا یکفرون، بدلے اس کے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ کفر ایسی لعنت ہے کہ انسان جتنا مرضیاں نیکیاں کرتا رہے، اچھے کام کرے، فلاحی کام کرے، ہسپتالیں بنائے، بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ، پھر بھی ان کے لیے نرمی۔ قرآن نے کفر کو ایسا جرم قرار دیا، فرمایا اس سے بڑی انسان کی یعنی بدبختی کیا ہے، جس رب نے اسے پیدا کیا، ساری چیزیں کو یہ انسان مان رہا ہے لیکن اس رب کو نہیں مانتا، اس رب کا انکار۔ حقیقی رب، حقیقی منعم، جس کے انعامات و اکرامات کی بدولت یہ جوان ہوا، جس کی توفیق اور جس کی طاقت کی عنایت سے یہ کمانے والا ہوا، یہ پڑھنے والا ہوا، یہ لکھنے والا ہوا، سوچنے والا ہوا، فیصلہ کرنے والا ہوا، اور جب یہ اپنی آب و تاب اور طاقت میں آتا ہے، طاقت کے گھمنڈ میں، خواب غفلت میں جب یہ مبتلا ہوتا ہے تو اپنے رب کا منکر بن جاتا ہے،
تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو. اسے تو چاہیے تھا کہ اس کے ہر عضو پر چونکہ اللہ کا شکر لازم تھا کہ یہ زندگی بھر کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کرتا، تو یہ رب کی نافرمانی یہاں تک کہ رب کا انکار کر کے اور کہ رب ہے ہی نہیں، دنیا ویسے چل رہی ہے، یہ تو دنیا کو وہ لوگ چلا رہے ہیں جو جناب مضبوط ہیں. کبھی ایسا نہیں. یہ ملحدوں کا نظریہ ہے. اور مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی میرا خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے رب جس نے سورج کو چمکتا دمکتا ہوا بنایا. آج لوگ اسی طرح فرمایا بل قمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا، نور بنایا، نور روشنی پھیلانے والا. ضیاء کہتے ہیں جو ذاتی اللہ تبارک و تعالی نے خاص روشنی عطا فرمائی، اور نور کہتے ہیں کسی سے حاصل شدہ روشنی کو. اس پر بات یہ آج کتنا طبقہ کہتے ہیں دین میں نا، آج جیسے جدید دور ہو چکا ہے، مولانا دین میں بھی جدت آنی چاہیے، جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق. اور ان علماء کو اور ان فرقوں کو لوگ پسند کر رہے ہیں جو لوگوں کے حالات کے مطابق دین کو بگاڑتے ہوئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ. اور جب وہ دین جو 1400 سال پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام بطور امانت میں دے گے، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور احادیث مبارکہ، لوگوں نے آج اس کو مختلف پرانی باتیں، دین نئی بات کرو مولانا. تو یاد رکھیں انسان کو سوچنا چاہیے یہ سورج کب کا ہے، ہزاروں سال گزرے، یہ بھی تو پرانا ہو گیا. اگر یہی معنی لینا ہے تو پھر اس مخلوق کو چاہیے اس پرانے سورج کی روشنی سے فائدہ نہ لے، کوئی اور روشنی کا بندوبست کرے. یہ بھی تو پرانا ہو چکا ہے. بھئی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بنایا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے دین کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور اللہ یہ دنیا کے لوگوں کی کبینہ جب کسی قانون کو بناتی ہے وہ ایک فائدے کے لیے ہوتا ہے وقتی، پھر اگلے لمحے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اور لوگ آتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا دین جو بیان رب نے فرمایا ہے اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. فرمایا یہ سورج کو روشنی، چاند کو نور، چمکتا دمکتا بنایا. وقدرہ منازلہ، اور اس کی منزلیں مقرر فرمائی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب لگا سکو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو نہیں پیدا کیا سوائے حق کے. یہ ساری چیزیں برحق ہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ رب العزت اپنی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہو تفصیل سے بیان فرماتا ہے. انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح کل ذکر ہوگی. اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے.